میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیو، بحمدہ تعالی گزشتہ درس قرآن میں ہم نے سورہ توبہ کا معاملہ جو ہے الحمدللہ بآحسن طریقے مکمل کیا، اور سورہ توبہ پایہ تکمیل تک اپنی تفسیر کے ساتھ پہنچ چکی ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ یونس کے پہلے رکوع کی تفسیر لے کر حاضر خدمت ہیں۔ یہ سورہ یونس کا پہلا رکوع ہوگا اور 11ویں سپارے کا 6واں رکوع مجموعی طور پر ہوگا، اور سورہ یونس کا سب سے پہلے میں ابتدائی طور پر مختصر سا تعارف کرواتا چلوں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ یونس یہ سورت مکی صورت ہے، اور البتہ اس میں صرف 3 آیات جو ہیں ان کا نزول مدینے میں ہوا، تو اس لیے اس پر اکثری جو حکم ہے کہ زیادہ آیات چونکہ اس میں مکیہ ہیں، مکہ میں ان کا نزول ہوا، تو اس لیے اس پر مکی صورت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جن پر مکی یا مدنی کا اطلاق کیا جاتا ہے، تو بعض اوقات ایسی صورتحال بھی ہے کہ اگر زیادہ آیات کا نزول مدینے میں ہوا تو اس کو مدنی صورتوں سے تعبیر کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس میں زیادہ آیات کا نزول مکہ کے دورانیے میں ہوا تو پھر اس کو مکی صورت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سورہ یونس، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل، مشرقین کے عقائد کو بیان کر کر ان کا رد کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے والوں کے شبہات کو ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر دلالت کرنے والے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار ذکر کیے گئے، دنیاوی زندگی کی مثالوں کو بیان کر کر اس میں غور و فکر کی ترغیب دی گئی، کفار کو قرآن جیسی ایک صورت بنا کر دکھانے کا چیلنج کیا گیا، اور کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور تشفیع دی گئی، اور صبر کی تلقین کی گئی کہ آپ جیسے صبر پر قائم کھڑے ہیں ایسے ہی کھڑے رہیے۔ قرآن پاک کی صداقت، عبرت و نصیحت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ اس صورت میں بیان کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی شریعت اور قرآن کے احکام پر عمل کرنے میں انسانوں کی فلاح و بہبود ہے، اس حوالے سے کلام کیا گیا۔ اور اس کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا؟ اس کی آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا، اور حضرت یونس علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو عذاب کی وعید سنائی اور وہاں سے تشریف لے گئے، اور ان کے جانے کے بعد اس قوم نے عذاب کے آثار دیکھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، انہوں نے تمام قوم نے، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے سچے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب اٹھا لیا۔ تو اصل میں اس واقعہ کی وجہ سے اسے سورہ یونس جو ہے وہ نام دیا گیا،
اور سورہ یونس کی فضیلت بھی آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے قرآن سکھائیے، تو آپ نے فرمایا الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہو گئی ہے، تو ارشاد فرمایا حامیم والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے کوئی جامع صورت سکھا دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها والی صورت اس کو سکھا دی، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الف لام را والی صورت کی طرف اشارہ کیا، تو سورہ یونس بھی ان میں شامل ہے کیونکہ اس کی ابتدا الف لام را سے ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں سورت کی پہلی آیت کی طرف اور اپنے باقاعدہ درس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام را یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات سے ہیں، اور مفسرین کا کہنا کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان حروف کی حقیقت پر کوئی شخص آگاہ نہیں ہے، آشنا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہے ان الفاظ کے وسیع مفاہیم میں سے کسی ایک مفہوم پر مطلع کر دیتا ہے، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ثابت ہے ہی، جیسا کہ ہم اپنے پچھلے دروس میں جب ابتدا ہم نے کی تھی دروس کی تو بڑی سیر حاصل گفتگو کی تھی، اولیاء کرام کو بھی ان کے تقوی مراتب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جس حد تک ان کا مقام ہو، اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے مفاہیم پر ان کو بھی آگاہی عطا فرماتا ہے۔ یہی مذہب ہے مفسرین میں سے امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا تفسیر کبیر میں۔ آگے تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ ان آیات سے اشارہ قرآن کریم کی آیات کی طرف ہے۔ اے حبیب جو آیات آپ پر قرآن کریم کی نازل کی گئیں یہ آیات حکمت والی ہیں۔ ادھر مفسرین کرام نے 2 قول پیش کیے، لیکن دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مطابقت ہی رکھتے ہیں، مخالف نہیں ہیں، کہ اس آیت کے نزول سے پہلے جو آیات نازل ہو گئیں اس طرف اشارہ کیا گیا، یا اس سے مراد تلک آیات الکتاب الحکیم پورے قرآن کریم کی طرف اشارہ کیا گیا۔ دونوں رائے یہاں پر مفسرین کی پائی جاتی ہے، اور یہاں پر جو قرین قیاس ہے مناسب ہے، یہ پورے قرآن کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس چیز کا اترنا یا جس چیز کا ہونا یقینی ہو اس کو بھی حال سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف یہ وحی بھیجی کہ لوگوں کو ڈر سناؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے، اور کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول قرآن کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اہل مکہ میں کوئی صاحب مال شخصیت کے طور پر نہیں جانے جاتے تھے، اور دنیا داروں کے ہاں کامیابی کا معیار وہ مال ہے، دولت ہے، انسان کا اثر و رسوخ ہے۔ اب اسی نقطہ نظر سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کیے، اور یہی اعتراض آپ نے سورہ صاد آیت نمبر 4 میں بھی جا کر دیکھنا ہے کہ اس میں بھی آ رہا ہے کہ اہل مکہ نے اس بات پر تعجب کیا وَعَجِبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ انہی میں سے اللہ نے ایک مرد کو اپنی وحی کے لیے منتخب فرمایا۔ وَقَالَ الْقَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، اور کافروں نے کہا نعوذ باللہ کہ یہ جادوگر ہیں اور بہت بڑا جھوٹا ہے۔
اور دوسری جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں یہی مضمون دوبارہ نقل کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، انہوں نے کہا یہ قرآن اس شہر کے دو بڑے لوگوں کہ کسی بڑے مالدار شخص پر نازل کیوں نہیں کیا گیا، دو شہروں یعنی مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار آدمی پر نازل کیوں نہ کیا گیا۔ ان کے ہاں چونکہ دولت معیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اپنی نبوت کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے اور نبوت کا بار اٹھانے کی صلاحیت کس شخص کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا یہاں پر ان کی اس حسد کا ذکر ہے کہ انہوں نے اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استطاعت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرما برداروں کے لیے انعام سنایا، انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لہم قدم صدق عند ربہم، جو لوگ ایمان والے ہیں انہیں ڈر سنائیے اور ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچا مقام ہے۔ سچا مقام قدم صدق، ان کی تفسیر کیا ہے؟ بہترین مقام ہے جنت میں، اعلیٰ مراتب ہیں، نیک اعمال کی نیک جزا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے شفاعت ہے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافروں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ اب یہاں پر جو جادو کہا گیا یہ دو زاویوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جادو کہنا اس کی تعریف کے طور پر ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اچھی گفتگو کرے تو بندہ کہتا ہے اس کے کلام میں تو جادو ہے، یعنی گویا اس نے ہمیں جکڑ لیا۔ اور ایک ہے جادو یعنی یہ بطور تردید ہے، بطور مذمت ہے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جادو کیونکہ اس کی حقیقت نہیں، محض ایک شعبدہ بازی ہے، اور شیاطین جنات کے حوالے سے یہ ایک معاملہ ہے کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر صورتحال دوسری ہے، پہلی نہیں، کہ انہوں نے کوئی بطور تصدیق، بطور تعریف اس کو جادو نہیں کہا، اس کو بطور مذمت جادو کہا ہے، کیونکہ سورہ سواد کی آیت میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی، وَقَالَ الْقَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ کَذَّابٌ، اور کافر کہنے لگے کہ یہ ہیں جادوگر اور جھوٹے، نعوذ باللہ۔ یہاں پر تو معلوم ہوا کہ ساحر یا سحر سے تعبیر کرنا یہ بطور مذمت ہے نہ کہ بطور تعریف۔ آگے آتے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہو سکتا ہے، یہ اللہ تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ان ربکم اللہ، بے شک تمہارا رب اللہ ہے۔ اب اس سے پہلی آیات میں اللہ نے وحی، بعثت اور رسالت پر کفار کے تعجب کو بیان کیا، اس آیت میں اس تعجب کو زائل کیا گیا، یعنی جواب دیا گیا کہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے، اور رسول بھیجنا اور رسول کا انتخاب کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی مرضی اور منشا پر منحصر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، جب سورج اور چاند تھے ہی نہیں تو پھر 6 دنوں کا تصور کیسے ہوا؟ کیونکہ دن کا تعین سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ملحد لوگ ہیں جو قرآن کو تسلیم نہیں کرتے، اللہ کا کلام یا نعوذ باللہ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ یہاں پر فی 6 ایام کا مطلب دنیاوی لحاظ سے 6 دن نہیں ہے۔ پہلی تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ 6 ادوار ہیں، 6 دورانیے ہیں، 6 پیریڈز ہیں۔ اب وہ ایک پیریڈ کتنے وقت پر محیط ہے دنیاوی لحاظ سے یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اور ایک تفسیر یہ بھی ہے، لیکن راجح وہی ہے جو میں پہلے کر چکا ہوں، کہ ایک تفسیر یہ ہے کہ دنیاوی لحاظ سے جو 6 دن بنتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ایام کا دورانیہ بیان کیا کہ جس طرح دنیاوی 6 دنوں کی مدت بنتی ہے، ایسے ہی 6 دنوں کی مدت میں 6 ایام میں زمین و آسمان کو تخلیق کیا گیا۔ لیکن پہلی تفسیر راجح ہے، مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ 6 ادوار ہیں، 6 دورانی ہیں،
ڈیوریشنس ہیں، پیریڈز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 ایام کا ذکر یہاں پر ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ نے عرش کو استوا فرمایا. یہ بہت ہی اہم مقام ہے اور یہاں پر میں تھوڑی سی تفسیر کرنا ضرور سمجھتا ہوں. یہاں پر ثم استوى علی العرش یدبر الامر، اس کا مطلب عام طور پر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر چڑھ بیٹھا. نعوذ باللہ، یہ مجسمہ کا عقیدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کسی بھی تغیر و تبدل سے پاک ہے، وہ کسی طرف حرکت کرنے سے پاک ہے. آپ پہلے عرش تھا نہیں، کیونکہ عرش جو ہے یہ ہے تو مخلوق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عرش پر آیا تو یہ اللہ کی حالت میں ایک تبدیلی پائی گئی جو کہ ممکن نہیں ہے. تو اب اس آیت کا مطلب کیا کیا جائے؟ یہاں پر استوا علی العرش کا مطلب یہ کیا جائے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا اور پھر عرش کو تخلیق فرمایا. کیونکہ فاستوى علی سوقہ، آپ سورہ فتح میں جا کر پڑھیں تو جب بالی اپنے کمال پر پہنچ گئی، مکمل ہو گئی، تو یہاں پر استوا علی العرش کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے جب عرش کو تخلیق فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل فرما دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت اور علم کے ساتھ اس پر غالب ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلطنت کا حکم اس پر بھی چلا، کیونکہ زمین و آسمان سب سے اوپر عرش ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی حکومت کا ذکر کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہر شے پر خود بخود ہی ثابت ہو جائے گی. ثم استوى علی العرش، تو یہاں پر اس آیت کی تفسیر یہی ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بیٹھنا مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر چڑھ بیٹھا، نعوذ باللہ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر بہت سے عقلی ایسے اعتراضات وارد ہو جائیں گے جو کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے شایع نشان نہیں ہیں. یہ تو ایک لمبی چوڑی گفتگو ہے، بہرحال اہل علم کا مسئلہ ہے. یدبر الامر، ہر کام کی تدبیر وہی کرتا ہے. اب دیکھیے فرشتے روح نکالتے ہیں، رزق دینے پر متعین ہے. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے امور سونپے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا یدبر الامر، امور کی تدبیر وہ خود کرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ فرشتوں کا کام کرنا بھی اللہ ہی کا کام کرنا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کفار کے ہاں ایک نظریہ تھا کہ ہم بتوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن ہماری شفاعت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس نظریے کا رد کیا کہ شفاعت کا اذن صرف اللہ کے پاس ہے، جس کو وہ اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. اور ظاہری سی بات ہے یہ شفاعت بتوں کے لیے نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ کے ہاں وجاہت کا مقام ملا، جو اللہ کے محبوب ہیں، صرف وہی شفاعت کریں گے. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تمہارا رب، تم اس کی عبادت کرو. کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اگلی آیت ہے الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انہ یبدع الخلق ثم یعیدہ لیجزی الذین آمنوا وعاملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون. اور اسی کی طرف تم سب کو پھرنا ہے. اللہ کا سچا وعدہ، بے شک وہ پہلی بار بناتا ہے، پھر فنا کے بعد دوبارہ تمہیں بنائے گا. ان کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے انصاف کا صلہ دے گا. اور کافروں کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب بدلہ ہے ان کے کفر کا. انہ یبدأ الخلق، وہ پہلی بار تخلیق فرماتا ہے. انتہائی احسن پیرائے میں گفتگو سمجھانے کی کوشش کی گئی. اور یہ ایک ایسے مشاہداتی معاملہ ہے کہ جو کفار کے سامنے بھی تھا کہ 2 نطفوں سے مل کر ایک انسان کی تخلیق ہوئی. اب کفار کا یہ اعتراض کرنا کہ ہمیں وہ اٹھائے گا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ تمہیں 2 پانیوں سے بنا کر اس میں ایک حیات پیدا کرنے پر قادر ہے، آنکھوں کو بصارت اور کانوں کو سماعت اور زبان کو بولنے کی قدرت عطا کرنے پر قادر ہے، اور جب انسان ایک مرتبہ بن گیا اور زمین میں دفنا دیا گیا، اب اسے دوبارہ اٹھانا اللہ کے لیے کون سا مشکل معاملہ ہے؟ پھر تم نے اسی کی طرف لوٹایا جانا ہے. اور جن لوگوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے انصاف کا صلہ ہے، یعنی جنت ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، رسول کریم کی شفاعت ہے. اور کافروں کے لیے فرمایا گیا کہ جہنم کے اندر کفار کو جس مشروب کو پلایا جائے گا وہ ہے جہنم کا کھولتا ہوا پانی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ جو ترمذی میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شدید گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا
تو وہ سرایت کرتے ہوئے ان کے جسموں کے اندر اتر جائے گا اور ان کے پیٹ تک جا پہنچے گا اور اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا. یہی سحر یعنی گل جانا ہے، اور ان کے ساتھ بار بار یہی معاملہ کیا جائے گا. ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے عذاب سے. اگلی آیت ہے هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. وہی ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا، چاند کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو. اللہ نے یہ سب حق کے ساتھ پیدا فرمایا. وہ علم والوں کے لیے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے. هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا. وہی جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور بنایا. ضیاء سے مراد اصل میں ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے. اور آج سائنس بھی اس بات کی طرف اشارے دے رہی ہے کہ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا بلکہ سورج کی روشنی سے یہ چمکتا ہے. سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے تو یہ چمکتا ہے. وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ. چاند کی 28 منزلیں ہیں اور یہ 12 برجوں میں تقسیم ہے. 28 منزلیں، 12 برج، ہر برج کے لیے 1/3 2 اور 1/3 منزلیں ہیں. چاند ہر رات ایک منزل میں رہتا ہے اور مہینہ 30 دن کا ہو تو 2 راتیں ورنہ 1 رات چھپتا ہے. ان منزلوں کو مقرر کرنے میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ تم سالوں کی گنتی، مہینوں، دنوں، ساعتوں کا حساب رکھو اور تمہارے لیے معاشرے میں رہنے کے لیے یہ ایک قانون وضع ہو جائے. ایک دن کا تعین ہے، ایک سال کا تعین ہے، ایک مہینے کا تعین ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فضول پیدا نہیں فرمایا. ان میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. بے شک رات اور دن کی تبدیلی میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ان میں ڈرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. ظاہری سی بات ہے کہ اگر صرف اور صرف ہم درختوں کو دیکھیں اور مویشیوں کو دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو کتنی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ گائے کے پیٹ کے اندر جو گوبر ہے اور خون ہے اس کے اندر سے بالکل صاف، شفاف اور مصفہ جو دودھ ہے وہ ہمیں پلاتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ نہ ہی اس میں خون کی آمیزش نظر آتی ہے، نہ ہی اس کے پیٹ کے دیگر جو لوازمات ہیں اور گندگیاں ہیں وہ دودھ کے اندر شامل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے اندر سے صاف شفاف دودھ نکال کر ہمیں پلاتا ہے. اور درختوں کو دیکھیے، ایک ہی قطار میں ہے اور ایک ہی پانی ہے، ایک ہی مٹی ہے، لیکن ہر درخت پر لگے ہوئے پھل کا اپنا ذائقہ ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا سائز ہے، اور ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی سے نکلنے والے ہر پھل کا خواص جدا ہیں. کوئی پھل کسی مرض کی شفا کا سبب ہے، کوئی پھل انسان کے لیے کسی اور فائدے کا سبب ہے. یہ تو سب کے سامنے ہیں باتیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون. بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے اور جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کے بدلے جہنم ہے. جو لوگ دنیا کی زندگی کو اپنی ساری جمع پونجی سمجھ بیٹھے اور یہ نہیں جانتے کہ ہم نے قیامت کے دن اٹھائے جانا ہے، وہ دور کے دھوکے میں مبتلا ہے. ایسے ہی جیسے ریگستان میں کسی شخص کو ایک سراب نظر آئے اور وہ اس کو پانی سمجھ کر بس سفر کرتا رہے اور جب وہاں پہنچے تو اسے کچھ دکھائی نہ دے. یہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہیں. اللہ کی آیتوں سے مراد رسول اللہ کی ذات بھی ہے، قرآن بھی ہے، اور وہ مشاہدے والی تمام چیزیں بھی ہیں جنہیں دیکھ کر بھی وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا. ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے. ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا. اس کی تفسیر یہ کی کہ مومن جب اپنی قبر سے نکلے گا تو اسے ایک خوبصورت شکل میں ایک شخص کا سامنا کروایا جائے گا جس دیکھ کر وہ بہت خوش ہوگا.
تو وہ اس سے اس کا تعارف پوچھے گا تو کون ہے، تو وہ خوبصورت شخص کہے گا کہ میں تیرے نیک اعمال ہوں، اور وہ اس کے لیے نور ہوگا، جنت تک پہنچائے گا، اور کافر کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، اس کا عمل بری شکل میں نمودار ہو کر اسے جہنم میں پہنچائے گا۔ آخری آیت ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیاتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان کی دعا اس میں یہی ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور جنت میں ان کی ملاقات کا پہلا بول سلام ہوگا۔ ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہوگا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دعواہم فیہا، ان کی دعا اس میں یہ ہوگی، یعنی اہل جنت اللہ کی تسبیح و تقدیس میں مشغول رہیں گے اور اللہ کے ذکر سے تلذذ حاصل کریں گے، فرت محسوس ہوگی اور انتہائی درجے کی یہ لذت ہوگی۔ یہ لکھا ہے تفسیر خازن نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے پئیں گے، اس میں تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے، یعنی ان کے جسم سے وہ فالتو رطوبتیں ظاہر ہی نہیں ہوں گی جو دنیا میں انسان جسم سے ظاہر ہوتی ہیں۔ رفع حاجت کریں گے اور نہ ہی ناک صاف کریں گے۔ صحابہ نے کہا پھر ان کا کھانا کہاں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں ایسے جیسے ایک ڈکار آتی ہے اور اسے پسینہ جیسے اس سے خوشبو آئے گی اور پسینہ مشک کی طرح ہوگا، انہیں تسبیح اور حمد کا اس طرح الہام ہوگا جیسے سانس آتا جاتا ہے۔ وَتَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا السَّلَام، جنت میں پہلا بول سلام ہوگا، یعنی اہل جنت آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے تو ایک دوسرے کو تعظیم و تکریم سے سلام کریں گے، یا ملائکہ فرشتے انہیں بطور تحیت سلام عرض کریں گے، اور بلکہ ایک تفسیر یہی ہے کہ اللہ کی طرف سے فرشتے ان کے پاس سلام لائیں گے۔ تو یہ ہمارے پہلے رکوع کی جو تفسیر ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ آج کی گفتگو کو یہیں پر میں مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا